بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ اسرائیل کس نے بنایا؟ اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا؟ پیارے دوستو، فلسطین وہ سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں انبیاء اکرام نے قیام کیا، جہاں مسلمان صدیوں سے بستے رہے اور جسے خون، وفا اور عبادت سے سینچا گیا، کہ وہی زمین ہے جس سے مسلمانوں نے آباد کیا، سنوارا اور سینے سے لگایا، مگر پھر ایک دن یہی زمین ان سے چھین لی گئی۔ ایک جھنڈا بدلا، ایک نام بدلا اور فلسطین اسرائیل کہلانے لگا۔ مگر اسرائیل کس نے بنایا؟ اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا؟ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم وہ پردہ اٹھائیں گے جسے تاریخ نے برسوں چھپائے رکھا۔ ناظرین، سن 1800 کی دہائی کے آخر میں دنیا بدل رہی تھی، یورپ میں انقلاب آ رہے تھے، سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں، قوم پرستی ابھر رہی تھی، اور انہی ہلچلوں کے درمیان کچھ آنکھیں ایک خاص اور مقدس زمین فلسطین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب فلسطین کے در و دیوار پر اسلام کی روشنی برس رہی تھی۔ مسلمان صدیوں سے اس سرزمین پر آباد تھے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی سرزمین تھی، جہاں اذانیں گونجتی تھیں، جہاں صوفیہ اکرام کے مزار آباد تھے اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت بچوں کے ہونٹوں سے جاری رہتی تھی۔ مگر اسی دوران دنیا کے ایک دوسرے کونے میں ایک بدبخت قوم ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یہ یہودی یورپ کی گلیوں، بازاروں اور محلوں سے نکالے جا رہے تھے۔ یہ یہودی جنہیں صدیوں سے شک، نفرت اور مالی بدعنوانی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ ہر ملک نے انہیں دھتکارا، کبھی فرانس نے، کبھی روس نے، کبھی جرمنی نے، اور کسی نے بھی انہیں مستقل پناہ نہیں دی۔ پھر ان میں سے چند با اثر رہنماؤں نے فیصلہ کیا، اگر دنیا ہمیں قبول نہیں کرتی تو ہم اپنی دنیا خود بنائیں گے۔ تو ناظرین، فلسطین وہ زمین جسے ارض موعود کہتے ہیں، جسے تورات میں وعدے کی سرزمین کہا گیا، جس پر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہزاروں سال پہلے ان کے آباء و اجداد یہاں آباد تھے۔ یہودی قیادت کو معلوم تھا کہ طاقت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے دوسرا راستہ چنا: منصوبہ بندی، سیاسی رسائی اور پیسے کا استعمال۔ 1997 میں تھیوٹ ہرتزل نے سوئٹزرلینڈ میں زیونسٹ کانگریس منعقد کیا۔ اس کانفرنس میں پہلی بار باقاعدہ اعلان ہوا کہ ہم فلسطین میں یہودی ریاست قائم کریں گے۔ اسی وقت سے یہودی لابی نے یورپی حکمرانوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے۔ برطانوی حکومت، خاص طور پر لارڈ بلفور اور دیگر وزراء، یہ تحریک سننے کو تیار ہو گئی، کیونکہ برطانیہ، فرانس اور دیگر نو آبادیاتی طاقتیں پہلے ہی خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے منصوبے بنا رہی تھیں، اور فلسطین ایک اسٹریٹجک علاقہ تھا۔ یہودیوں کا مذہبی دعویٰ اور برطانیہ کی سیاسی چال ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بن گئے۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے وہ خط لکھا جسے آج بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، جس میں کہا گیا کہ ہم فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کی قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خواب کو عالمی طاقت کی چھتری مل گئی۔ ناظرین، اب یہودیوں نے فلسطین میں زمین خریدنے کا عمل تیز کر دیا۔ یورپ سے فنڈ آ رہے تھے، صہیونی ایجنٹ فلسطین کے گاؤں گاؤں پھر رہے تھے، اور افسوس، بعض مسلمان سردار، زمیندار اور اشرافیہ پیسے کی چمک میں آ کر اپنی زمینیں بیچنے لگے۔ کسی نے مجبوری میں بیچے، کسی نے دولت کی لالچ میں، اور کسی نے سوچے بغیر بس وقتی فائدہ دیکھ کر سودے کر لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن طاقتور ہو رہا تھا اور امت قابِ غفلت میں تھی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ فلسطین پر حکومت کر رہی تھی، مگر اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ یورپ کے دباؤ، عرب بغاوتوں اور اندرونی سازشوں نے خلافت کو اتنا تھکا دیا تھا کہ یہودی ہجرت اور زمینوں کی خریداری پر سختی سے روک نہ لگا سکے گی۔ خود خلافت کے چند ترک افسران اور بعد میں عرب قوم پرست حکمرانوں کے انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ انہوں نے براہ راست یا بالواسطہ یہودیوں کو راستہ فراہم کیا، یہاں تک کہ برطانوی جنرل ایلنسی نے 1917 میں بیت المقدس میں داخل ہو کر اعلان کیا: آج صلیبی جنگیں مکمل ہو گئیں،
اب فلسطین میں یہودیوں کی علیحدہ بستیاں بننے لگیں، اپنے اسکول، اسپتال، عدالتیں اور میڈیا صرف عبرانی بولنے والوں کے لیے اپنی عسکری ملائشیا جیسے ہاگانا اور ایراگون، جو اصل میں خفیہ فوجی طاقتیں تھیں۔ برطانوی حکومت ان پر خاموش تھی اور کبھی کبھار تو انہیں سہولتیں بھی دیتی تھی۔ فلسطینی عوام کو بار بار روکا جاتا، گرفتار کیا جاتا، لیکن یہودی تنظیموں کو کھلی چھوٹ تھی۔ ناظرین، یہ سب کچھ فلسطین میں نہیں ہو رہا تھا، بلکہ پوری دنیا میں ایک سرد بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ کسی نے فلسطینیوں کی فریاد نہیں سنی، کوئی حکمران آگے نہ بڑھا اور امت فرقوں، قوموں اور بادشاہتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کچھ علماء نے آواز اٹھائی، کچھ نوجوانوں نے مزاحمت کی، مگر وسائل اور قیادت نہ ہونے کے سبب یہ تحریک دبتی چلی گئی۔ ناظرین، اسرائیل کا قیام اچانک نہیں ہوا، یہ ایک صدی پر محیط تدریجی منصوبہ تھا، جس میں یورپی طاقتیں، یہودی سرمایہ اور مسلمانوں کی غفلت نے مل کر ایک مقدس سرزمین کو ہاتھ سے نکلنے دیا۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، ابھی تو وہ وقت آنا باقی ہے جب فلسطینیوں نے بغاوت کی، خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ جب اقوام متحدہ نے فلسطین کے ٹکڑے کیے، یہودی آبادیاں بن چکیں اور برطانوی سرپرستی واضح ہو چکی، تو فلسطینیوں نے اپنی آخری امید کے طور پر مزاحمت کا سہارا لیا۔ 1936 کی بغاوت فلسطینیوں کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ بیت المقدس سے لے کر حیفا، یافا اور نابلس تک ہر طرف نوجوان، بزرگ، حتیٰ کہ خواتین بھی میدان میں نکل آئیں۔ ان کا نعرہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، مگر ان کے ہاتھوں میں صرف جذبہ تھا، اسلحہ نہیں تھا، حکمت عملی نہیں تھی اور قیادت میں انتشار تھا۔ انگریزوں نے نہ صرف بغاوت کو دبایا، بلکہ کئی فلسطینی رہنماؤں کو گرفتار کیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا اور بہت سو کو شہید کر دیا۔ یہودی تنظیموں کو برطانوی فوجی اسلحہ، ٹریننگ اور مدد فراہم کی جاتی رہی۔ فلسطینی گاؤں ویران کیے گئے، کھیتوں کو جلایا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو بغیر مقدمے کے قتل کیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ زمین آبائی وطن تھی، لیکن صدیوں سے یہاں رہنے والے فلسطینی عرب اس دعوے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اس دوران نہ صرف زمینوں پر قبضہ بڑھا، بلکہ ایک خفیہ تیاری بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہتھیار جمع ہو رہے تھے، تنظیمیں بن رہی تھیں اور برطانیہ خاموشی سے ان سب کو سہولت دے رہا تھا۔ فلسطینی عوام کو اندازہ ہونے لگا کہ کوئی بہت بڑی سازش تیار ہو رہی ہے۔ اب یہودیوں کی خفیہ فوجی تنظیمیں اپنی مکمل طاقت میں آ چکی تھیں۔ اگر مرکزی فوجی تنظیم ایراگون دہشت گرد حملوں کی ماہر ایسٹرن گینگ، سیاسی قتل اور دہشت پھیلانے والی بد کردار تنظیم ان کا ہدف تھا، فلسطینیوں کو خوف میں ڈال کر زمینیں خالی کرانا اور دنیا کو یہ دکھانا کہ ہمیں یہاں سے نکالنا ممکن نہیں۔ دوسری طرف مسلمان حکمران، کچھ خاموش، کچھ مغرب کے وفادار اور کچھ قوم پرستی کے نشے میں چور، اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کھیل کتنا خطرناک ہے۔ خلافت عثمانیہ تو ختم ہو چکی تھی، اب ہر مسلمان ملک کو اپنی پڑی ہوئی تھی، کوئی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا نہ ہوا سوائے عوام کے۔ ایسے میں ایک کمزور، معذور مگر روحانی طاقت سے بھرپور شخص نے فلسطینیوں کو ایک نئی امید دی، شیخ احمد یاسین۔ انہوں نے مدارس، مساجد اور فلاحی اداروں کو تحریک آزادی میں بدل ڈالا۔ ان کی سوچ تھی کہ ہمیں طاقت سے نہیں، اللہ پر بھروسے اور عوامی اتحاد سے لڑنا ہے۔ یہی سوچ کے آگے جا کر حماس کی بنیاد بنی۔ اب عالمی طاقتیں بھی کھل کر سامنے آ چکی تھیں۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، ایک یہودی ریاست، ایک عرب ریاست، اور بیت المقدس کو بین الاقوامی زون۔ یہودیوں نے فوراً قبول کر لیا کیونکہ یہ ان کی منزل تھی، لیکن فلسطینیوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے، ہمیں تقسیم قبول نہیں، مگر اقوام عالم نے ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ اب زینونی قیادت سازش، قبضہ، قتل اور عالمی حمایت کے تمام مراحل مکمل کر چکی تھی۔ بس ایک اعلان باقی تھا، وہ اعلان جسے دنیا قیام اسرائیل کہتی ہے، اور فلسطینی یوم النکبہ یعنی تباہی کا دن۔ ناظرین، اگلے ہی دن 15 مئی 1948 کو 5 عرب ممالک مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ نقشہ بتاتا تھا کہ یہ جنگ عرب جیتیں گے، لیکن حقیقت صرف وہ جانتے ہیں جو زمین پر لڑے۔
عرب افواج میں رابطے کا فقدان تھا، ہر ملک اپنی کمان خود سنبھالے ہوئے تھا، اور کچھ عرب حکمران خفیہ طور پر مغرب سے رابطے میں بھی تھے۔ اسرائیل نے نہ صرف اپنی سرزمین بچائی بلکہ کئی فلسطینی علاقے بھی ہتھیا لیے۔ اس جنگ کے دوران تقریباً 8 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، کچھ خوف کی وجہ سے بھاگ گئے، کچھ کو زبردستی نکالا گیا اور کچھ کو قتل کیا گیا۔ دیر یاسین، رملہ اور دیگر کئی علاقوں میں یہودی ملیشیاؤں نے قتل عام کیا، لوگوں کو کنوؤں میں پھینکا اور زندہ گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ آج وہ لاکھوں فلسطینی پناہ گزین اردن شام، لبنان اور غزہ میں خیموں میں رہ رہے ہیں، جن کی اولادیں بھی ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں جا سکیں۔ 1949 میں اقوام متحدہ نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ شرط یہ تھی کہ فلسطینیوں کو واپسی کا حق دیا جائے، مگر اسرائیل نے اس وعدے کو کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ کہا اگر ہم انہیں واپس آنے دیں تو ہماری یہودی ریاست اقلیت میں بدل دی جائے گی۔ یہی وہ منطق ہے جو آج تک ریفیوجیز کی واپسی کو روکے ہوئے ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسرائیل نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے مزید بستیاں بسانا شروع کر دیں۔ مغربی کنارے پر مشرقی بیت المقدس پر غزہ پر بار بار حملے کیے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے باقی ماندہ فلسطینی علاقے، شام کی گولان کی پہاڑیاں اور مصر کا سینائی تک ہتھیا لیا۔ یہ اب صرف ایک ملک نہیں بلکہ علاقائی طاقت بن چکا تھا، جسے امریکہ اور یورپ کے مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ ناظرین، بیت المقدس جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، جسے قرآن مجید نے مبارک سرزمین کہا، وہ اب بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل کہتا ہے پورا یروشلم ہمارا دارالحکومت ہے، فلسطینی کہتے ہیں نہیں، مشرقی یروشلم ہماری ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ امریکہ جیسے ممالک نے اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کر لیا، لیکن امت مسلمہ آج بھی صرف بیانات تک محدود ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک سوال ہر انسان کے دل میں اٹھتا ہے، کیا واقعی صرف یہودی قصوروار ہیں، یا پھر ہم نے بھی غفلت، فرقہ واریت اور لالچ سے خود اپنی زمینیں دشمن کے حوالے کر دی؟ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی روزانہ فلسطینی بچے شہید ہوتے ہیں، باپ قید کیے جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ مگر سوال اب بھی یہ ہے، ہم خاموش رہیں گے یا تاریخ سے سبق سیکھ کر ایک نئی بیداری کی طرف بڑھیں گے؟ ناظرین، جو اسرائیل نے 1948 میں خود کو ریاست قرار دیا تو دنیا کے نقشے پر صرف ایک ملک نہیں ابھرا، ایک پوری قوم کے زخم گل گئے۔ انہی زخموں میں سے ایک تھا غزہ کی پٹی۔ ناظرین، غزہ صرف ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ نہیں، یہ تاریخ کا وہ صفحہ ہے جسے ہر طاقتور سلطنت نے بار بار موڑنے کی کوشش کی۔ تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھنے والا یہ علاقہ صدیوں سے حملوں، تباہ کاریوں اور قبضوں کی عزت میں رہا۔ قدیم مصر، اسکندر اعظم، رومی سلطنت اور پھر مسلمان سب اس زمین سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں عمر بن عاص کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا، اور تب سے یہ زمین اسلام کی تہذیب کا حصہ بنی رہی۔ جب مسلمانوں کی قیادت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں تھی اور شام و فلسطین کی فتوحات کی مہم جناب عمر بن عاص کی سپہ سالاری میں جاری تھیں، یہ 7ویں صدی عیسوی یعنی 638 کا زمانہ تھا، جب سلطنت روم کی کمزور ہوتی ہوئی گرفت کو توڑتے ہوئے اسلامی لشکر فلسطین کی سرزمین کی طرف بڑھا۔ حضرت عمر بن عاص، جو رب کے نہایت دانا، بہادر اور دور اندیش سپہ سالار تھے، انہوں نے غزہ سمیت فلسطین کے ساحلی علاقوں کو فتح کیا اور یہاں نہ صرف اسلام کا پیغام پہنچایا بلکہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک نیا سماجی نظام قائم کیا۔ رومیوں نے مزاحمت کی، لیکن حضرت عمر بن عاص کی حکمت اور اسلامی لشکر کی فکری اور روحانی طاقت کے آگے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے۔ یہ فتح صرف ایک زمین کا قبضہ نہ تھی، یہ فتح تھی دلوں کے نظریے کی اور ایک اعلیٰ اخلاقی نظام کی۔ اسی دور سے غزہ کو اسلامی تہذیب، علم، روحانیت اور مزاحمت کی سرزمین سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا ایک پورا منی علاقہ تھا، لیکن جب پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو برطانیہ نے اس خطے کو اپنے استعماری پنجے میں لے لیا۔ 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں جب فاتح یورپی طاقتور نے پورے مشرق وسطیٰ کو بانٹنے کا منصوبہ بنایا تو ایک متحدہ عرب ریاست کے خواب کو کچل دیا گیا۔ غزہ 1920 سے برٹش مینڈیٹ کا حصہ بن گیا،
ایک ایسا دور جو ظاہری طور پر سول انتظامیہ کا تھا، لیکن اصل مقصد فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے وہ فیصلہ کیا جو فلسطینیوں کی تقدیر کو خاک میں ملا گیا۔ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ 55% زمین یہودیوں کو، باقی عرب باشندوں کو، اور بیت المقدس ایک بین الاقوامی مینڈیٹ کے تحت غزہ اور ان علاقوں میں شامل تھا جو عربوں کو دیے جانے تھے۔ لیکن یہ صرف کاغذ کی لکھی تقسیم تھی۔ اصل میں یہ منصوبہ ایک قوم کی جڑیں کاٹنے کا آغاز تھا۔ 1948 کو اسرائیل نے خود کو ریاست قرار دیا اور اسی لمحے پہلی عرب اسرائیل جنگ بھڑک اٹھی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے، اپنے دیہات چھوڑ کر جان بچاتے ہوئے بھاگے، اور ان میں سے کئی غزہ کی پٹی میں آ کر آباد ہو گئے۔ غزہ جو ایک نسبتاً چھوٹا ساحلی علاقہ تھا، رفتہ رفتہ پناہ گزینوں کے کیمپوں سے بھر گیا۔ پہلے یہ پناہ تھی، پھر یہ کیمپ قید خانوں میں بدلنے لگے۔ پہلی جنگ کے بعد غزہ مصر کے زیر انتظام آ گیا، لیکن امن صرف ظاہری تھا۔ 1967 کی مشہور 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ پورے علاقے جیسے مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ غزہ اب مصر کا نہیں، اسرائیل کا زیر تسلط علاقہ بن چکا تھا۔ یہ صرف قبضہ نہیں تھا، یہ فلسطینیوں کی زندگیوں سے آزادی کا آخری چراغ بجھنے کا اعلان تھا۔ 1987 میں غزہ کی گلیوں میں پہلی مرتبہ انتقاضہ یعنی عوامی بغاوت کی آواز بلند ہوئی۔ اسی سال غزہ نے ایک نئی تنظیم کو جنم دیا، حماس۔ یہ تنظیم ایک طرف عوامی خدمات، دوسری طرف مسلح مزاحمت کے راستے پر نکلی۔ 1993 میں اوسلو معاہدے کے تحت غزہ اور مغربی کنارے میں جزوی خود مختاری دی گئی اور فلسطین اتھارٹی وجود میں آئی۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے فوجی انخلا کیا اور اپنے 7,000 سے زائد یہودی آباد کاروں کو بھی نکال لیا۔ لیکن اگلے ہی سال حماس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ یوں غزہ میں ایک نئی طاقت کی کشمکش شروع ہوئی، ایک طرف فتح پارٹی اور دوسری طرف حماس۔ نتیجہ غزہ پر حماس کی حکومت اور اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ 2007 سے آج تک غزہ مکمل زمینی، فضائی اور بحری محاصرے میں ہے۔ اسرائیل اور مصر نے راستے بند کر دیے، جو راستے بچے وہ صرف ایمرجنسی مریضوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس واچ، ریڈ کراس سب اسے غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ غزہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے۔ یہ جملہ اب صرف تشبیہ نہیں بلکہ زمینی حقیقت ہے۔ یہاں دن میں صرف 3 گھنٹے بجلی میسر ہے، پانی اکثر ناقابل استعمال، ہسپتال اسرائیلی بمباری میں تباہ، اور تعلیم یافتہ نوجوان قید میں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور۔ بے روزگاری 40% سے زائد، 65% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے، 63% کو روزمرہ غذا میسر نہیں۔ نصف آبادی 19 سال سے کم عمر ہے، لیکن ان کے خواب دھوئیں میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، غزہ کے بچے، عورتیں، نوجوان، بزرگ سب انسان ہیں، لیکن انہیں دنیا نے ایک ایسا پنجرہ دے دیا جس میں نہ پرواز ممکن، نہ پناہ۔ یہ محاصرہ اگر امن کی ضمانت ہوتا تو اب تک امن آ چکا ہوتا، مگر یہ محاصرہ صرف ایک پیغام دیتا ہے: خاموش رہو مرنے تک۔ ناظرین، یہودیوں کا جو بنیادی نعرہ ہے کہ فلسطین ان کا ہے، وہ بے بنیاد ہے، کیونکہ معاصر یہودیوں میں سے 90% سے زائد یہودیوں کا تاریخی اعتبار سے فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور معاصر یہودیوں کا تعلق الخضر اور اشکنار قبائل سے ہے، جو کہ تاتاری یعنی قدیم ترک قبائل ہے، اور اگر ان کو اپنے وطن واپس لوٹنے کا کوئی حق حاصل ہے تو وہ روس کے جنوبی علاقوں میں ہے، نہ کہ فلسطینیوں میں۔ اس طرح سابقہ ادوار میں بھی یہودیوں نے کئی مرتبہ بالقصد ارض مقدس فلسطین میں آنے اور بسنے سے انکار کیا، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ فلسطین کی جانب جانے سے ان کی اکثریت نے انکار کر دیا، اور بعد کے زمانے میں جب ایرانی بادشاہ قورش ثانی نے انہیں دوبارہ فلسطین بسانے کی پیشکش کی تو ان کی اکثریت نے عراق سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو موجود فلسطینی ہے، یہ ان کدانیوں کی نسل میں سے ہیں جن کی وجہ سے اس علاقے کا نام ارض کنعان پڑا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہاں ایک اور بھی حقیقت واضح کر دوں کہ جس پر پوری دنیا کی آنکھیں بند ہیں، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو فلسطین میں پہلے عارضی پناہ دی گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب لاکھوں یہودی یورپ میں مظالم کا شکار تھے،
فلسطینیوں نے انسانیت کے ناطے انہیں اپنی زمین میں عارضی ٹھکانہ دیا، لیکن دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ جو مہمان ہے وہ میزبان کا گھر ہتھیا لے۔ اگر کوئی پناہ لینے آیا ہو تو اسے واپس بھیجنے کا حق صرف میزبان کو ہوتا ہے، نہ کہ مہمان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ خود کو مالک کہلوانے لگے۔ اور یہاں ایک اور ظلم کی مثال یہ ہے کہ جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا تسلط ختم کیا تو فلسطینی قوم آزاد ہو چکی تھی، تو کیا یہ ان کا حق نہیں کہ ان کی زمین پر کوئی دوسرا ملک بنانے سے پہلے ان کی رائے، ان کے جذبات اور ان کی مرضی کو پوچھا جاتا؟ لیکن کسی نے کچھ نہ پوچھا، یہودیوں کو لا کر وہاں بسا دیا گیا اور فلسطینیوں کی چیخیں آسمان سے ٹکرا کر اقوام متحدہ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کی اسلام دشمنی بے نقاب ہوئی۔ یہ کوئی اتفاق نہ تھا ناظرین، یہ سب ایک منصوبے کے تحت ہوا۔ امریکہ اور برطانیہ کو مشرقی وسطی میں ایک ایسا خفیہ اڈہ چاہیے تھا جہاں سے وہ مسلمانوں کی ہر تحریک، ہر بیداری، ہر کوشش کو کچل سکیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر مسلمان کبھی متحد ہو گئے، اگر امت نے کبھی ایک اسلامی بلاک بنا لیا تو دنیا کی سپر پاور خوف زدہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اسرائیل کا قیام صرف یہودیوں کے لیے وطن نہیں بلکہ مسلمانوں کے دل پر خنجر ہے، جسے مغرب نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور صہیونیوں نے اپنے لہو سے تیز کیا۔ لیکن ناظرین، تاریخ کے ہر صفحے پر ایک بات لکھی گئی ہے کہ ظلم نہیں رہتا۔ انشاءاللہ وہ دور آئے گا، وہ دن آئے گا جب یہ مقدس سرزمین ظلم سے پاک ہوگی، جب مسجد اقصیٰ کی فضا میں اذان کی صدا گونجے گی، جب فلسطینی بچے پناہ گاہوں میں نہیں اپنے گھروں میں کھیلیں گے، اور جب امت مسلمہ ایک امت بن کر اپنا کھویا ہوا سنہری دور واپس لائے گی۔ اور تب تک ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بولتے رہیں، لکھتے رہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں، کیونکہ خاموش رہے تو شاید اگلا ظلم ہمارے دروازے پر ہو۔ ناظرین، فلسطین کے حالات کی وجہ سے ہر انصاف پسند، صاف دل اور زندہ ضمیر رکھنے والا ہر شخص رنجیدہ ہے۔ ایک مومن تو اپنے دل میں درد جگر میں سوز اور کلیجے میں جلن محسوس کرتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اسلام نے جس درد و محبت کے رشتے میں ہمیں پرو دیا ہے، اس کی روح سے مشرق میں کھڑے شخص کے پاؤں میں اگر کوئی کانٹا چبھے تو مغرب میں کھڑے شخص کو اپنے دل میں اس کی چبھن محسوس ہونی چاہیے۔ ایک کی مصیبت پر دوسرے کو تڑپ جانا چاہیے، ایک کی چوٹ کی کثرت دوسرے کے سینے میں محسوس ہونی چاہیے۔ اس کیفیت میں شدت اس وقت آ جاتی ہے جب وہ خود آگے بڑھ کر مظلوم کی مدد اور ظالم کا ہاتھ روکنا چاہ رہے ہوں مگر بے بس ہوں، اور جن کی اصل ذمہ داری ہے وہ اس کا احساس نہیں رکھتے۔ ایسے موقع پر ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے جو امام صدقی علیہ رحمۃ اللہ پر گزری تھی، اور اس حالت میں ان کے قلم سے یہ درد میں ڈوبے الفاظ نکلے تھے کہ ہائے، ہاتھوں کا کام فریاد کرنا نہیں بلکہ گریبان پکڑنا ہے، مگر افسوس کہ یہ ہاتھ ان تک پہنچ نہیں سکے جن کے ہاتھ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ جن حال میں اسلام اور 57 اسلامی ملکوں سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی زبانیں گنگ، ہاتھ شل، اعضاء مفلوج اور ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ عملی تعاون اور مدد تو کجا، کہیں سے ان مظلوموں کی حمایت میں کوئی طاقتور اور توانا آواز بھی نہیں اٹھ رہی، اور اگر کہیں کسی گوشے سے کوئی نہیں اور نزار صدا سنائی بھی دے تو رسمی جملوں تک محدود ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں جلد یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو، یہ تھی اسرائیل اور فلسطین پر قبضے کی تاریخ۔ امید ہے کہ اب موجودہ حالات سمجھنا آپ سب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے، اور اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا، ان کی ہر ممکن مدد کرنا، غذا اور ادویات کی فراہمی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ وہ اہم ضروری چیزیں ہیں جو ہم مسلم ممالک کے مجبور عوام کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔